حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بید محمد و عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی آج پہلی اور دوسری شب ہو گئی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم فرش عزا پر آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں۔ گو کہ مشکل اور مصیبت بہت بڑی ہے اور اس تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایام عزا صرف کچھ عمل کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود سے اپنے وقت کے امام پر قربان ہونے کا نام ہے، اور اس کے لیے صرف ظاہری تیاری کی ضرورت نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی امام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم ان کے اوپر گریہ کرنے آئے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے امام تک پہنچے اور جو ان کے پاس تھا اسے انہوں نے اپنے امام کے لیے لٹا دیا۔ تو یہ داستان کوئی آسان داستان نہیں ہے، یہ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے، ہر سال تکرار ہوتی ہے کہ جو لوگ باقی ہیں وہ اپنے امام کا ساتھ دیں، اور بہت تاکید ہے روایات میں، یعنی تاریخ میں بہت ساری چیزیں آئی اور گئیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ عزا کی تاکید کی، مجلس کی تاکید کی، اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے کے بعد دوسرے امام کو یہ حکم کی صورت میں دیتے رہے کہ اس کو قائم رکھو۔ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔ سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کام کیا وہ کام کسی ایک گروہ یا فرقے کے لیے نہیں تھا، حتیٰ ایک مذہب بھی نہیں، بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے کام تھا، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا باقی ہے۔ میں بہت معذرت چاہوں گا، ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے، اور لوگ جب بہت چلتے پھرتے ہیں تو میری کمزوری ہے کہ میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ بہت اچھی بات ہے، بچے آگے بیٹھتے ہیں، بری بات نہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جلدی آیا کریں۔
اور بعد میں جو آئے اس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کریں، کیونکہ بہرحال انسان ضعیف ہے، توجہ اس کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ میں بہرحال خدا کی بارگاہ میں تو شکر گزار ہوئی، لیکن آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اتنی گرمی کے اندر بیٹھے رہنا آسان نہیں ہے۔ خدا انشاءاللہ جہنم کی آتش سے ہمیں نجات دے، اور یقیناً جو امام کے لیے انسان بیٹھتا ہے یا قدم بڑھاتا ہے اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہے۔ لیکن یہ جو ابھی تو پھر تھوڑا بہت بہتر ہے، لیکن جس طریقے سے باہر ٹیمپریچر اور یہ ساری سچویشن ہونا، یہ امام کا معجزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی دیر بیٹھتا ہے، ورنہ آپ تھوڑی دیر بھی باہر بیٹھنا پسند۔ یہ عشق جو اندر ہے اس کی قدر کرے انسان، اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آدمی اس عشق میں اور اس پیاس پہ روئے اور اس پیاس کے صدقے میں پوری دنیا کو پانی پلاتا رہے۔ یہ بھی انہی کا کرم ہے جان محترم۔ تو یہ ہم امام کو سمجھیں، اور یقیناً آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی ہے آپ کے درمیان میں، کوشش یہی ہوگی کہ ہم مقصد امام حسین کی بہت ساری ڈائیورژنز ہیں، کئی چوتھا سال ہے آپ کے درمیان میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور مختلف ڈائمنشنز پہ گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ زیادہ ہمارا آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہے، یوتھ سے ریلیٹڈ گفتگو ہی ہمیں ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ آزادی جو امام حسین نے دی انسانیت کو، اور آزاد ہونا، یہ بہت ایک ڈیفرنٹ مفہوم ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں، اور امام نے کس طرح بشریت کو آزاد کروایا ہے۔ حر علیہ السلام ہونا آسان نہیں ہے۔ یعنی امام کا اپنا جملہ کہ پہلے امام نے حر کی ماں کے لیے کیا کہا، اور پھر آخر میں کیا کہا کہ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، حر، آزاد، تم واقعی آزاد ہو۔ خوب یہ آزادی کیا ہے عزیزان محترم؟ اسی کو ڈھونڈیں ان چند دن کے اندر کہ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس آزادی کا تعلق کہیں بریکٹ میں آپ مت لے جائیے گا کہ کوئی سیاسی ہے یا کوئی وہ ہے، اصل یہ آزادی فطری ہے انسان کی۔ اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کے لیے احکام بھیجے، احکام بھیجنے کے بعد بھی اللہ نے اس کے اوپر کوئی چیز زبردستی نہیں کی ہے۔ یعنی آپ کو 1,24,000 پیغمبر بھیجیں اور اس کے بعد سب نے کہا یہ کرو وہ کرو، کسی نے زبردستی نہیں کہا کہ یہ کرو، یعنی سب دے کر اختیار دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یعنی سب دے کر اچھا بھی بتا دیا، برا بھی بتا دیا، اور اختیار بھی دے دیا۔ اختیار تمہارے پاس ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو جاؤ یا پھر اس کی بندگی کر لو۔ دو آپشن ہیں، اور یہی ساری داستان ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بندگی ہی سکھائی ہے اور کچھ بھی نہیں سکھایا، یعنی خدا کی بندے بن جاؤ، خدا کے غلام ہو جاؤ، مگر اختیار تمہارے پاس ہے، تمہاری مرضی ہے نہیں بننا، نتیجہ بھی بتا دیا۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مکتب جعفری ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو ٹیکسٹ ہے احادیث کی صورت میں یہ 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 مین ٹاپکس کے اندر۔ ایک عقائد ہیں، ایک احکام ہے، اور ایک اخلاق ہے۔ میجر ڈویژن جو دین کی ہے وہ 3 ہی ہیں۔
عقائد یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا بلیف کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس میجر جو ہیں وہ 5 ہیں. سب جانتے ہیں، میں بس بچوں کے ریپیٹیشن کے لیے کہہ رہا ہوں. عقائد میں 5 ڈویژن ہیں: توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. پھر احکام میں ہمارے پاس بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جو آج کل کے زمانے کے حساب سے مجتہد اسی فقہ میں سے ایکسٹریکشن کرتے ہیں اور آپ کو احکام بتاتے ہیں روزمرہ کے جو آپ کے مسائل ہیں زندگی کے. نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیسے ہوگا، عقود کیسے ہوں گی، آج کل ڈیجیٹل دنیا ہے، ڈیجیٹل کرنسی کا کیا ہوگا. اب یہ سارے جوابات اور یہ ساری چیزیں، دنیا میں آرگن ڈونیٹ کرنا ہے مولانا صاحب، یہ جائز ہے نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ہے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارے جو مکتب ہے اس کے پاس ان سب کا جواب ہے. وہ یہ ایک چیپٹر. تیسرا جو ہے وہ اخلاق ہے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ کیسا ہوگا. یہ خود ایک بہت بڑا میجر چیپٹر. ایک شخص بہت اچھی نمازیں پڑھتا ہو، مسجد میں، محلے میں، باہر بہت ادب احترام سے رہتا ہو، لیکن اس کا رویہ اس کے گھر میں اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اس کے گھر میں اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اس کے بہن بھائیوں سے اچھا نہیں ہے، تو یہ نمازیں اسے کمال پہ نہیں لے کے جا سکتی. دوسری طرف اخلاق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے ہے، ملنا جلنا بھی اچھا ہے، لیکن اللہ کو سجدے نہیں کر رہا، تو بھی یہ اخلاق اس کو کہیں کمال پہ خوب. یعنی ایک پورا پیکج چاہیے آپ کو. آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو. آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ساری رات کھڑے رہیں. اور حدیث معتبر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان دن میں روزے رکھے اور رات کو عبادت میں کھڑا رہے پوری زندگی. اور کہاں پہ؟ خانہ کعبہ میں، مقام ابراہیم کے پاس. یعنی سارا دن روزے رکھے اور ساری رات عبادت کرتا رہے، مگر اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں. اب یہ ولایت نہیں تو عبادت نہیں. اب ہم جب ایسی حدیثیں سنتے ہیں تو فوراً دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان محترم، ولایت کی بھی کیٹیگری بھی ہے، کہیں کم ہوگی کہیں زیادہ ہوگی، تو جتنی ہو اس کو بھی مان لینا چاہیے. فوراً لوگوں کو باہر نہ نکالیں بلکہ جذب کیا کریں. جتنا بھی مانتا ہے نا، جتنی بھی محبت کرتا ہے، خوب وہ جانے اور علی جانے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً خدا نخواستہ، اور قطعاً ان احادیث و روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو خدا نخواستہ دین سے باہر نکال رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ہر درجے پہ محبت لوگوں کو ہے. اب باقی کتنی ہونی چاہیے یہ آپ اور میرا کام ہے کہ ہم لوگوں کو محبت کرائیں. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ سب امام نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا ہے. کالا امام صادق، کالا امام باقر. 50,000 ٹیکسٹ احادیث ہمارے پاس، 50,000 ان 2 اماموں سے ہے. 50,000. اب دین کہاں سے لیں؟ دین کہاں سے لینا چاہیے ہمیں؟ ان سے لینا چاہیے یا کہیں اور سے لینا چاہیے؟ یہیں سے لینا چاہیے. اصل تو یہی ہے کہ دین یہیں سے لینا چاہیے. تو یہ جو ہم دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ میرا دین کیا وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بعض اوقات دین کو سمجھتا ہوں کہ دین صرف مسجد میں ہے بس، باہر تو کچھ بھی کرتے رہو، کاروبار میں کچھ بھی کرتے رہو، لین دین میں کچھ بھی کرتے رہو، اخلاق میں کچھ بھی کرتے رہو. ایسا نہیں ہے. دین پورا پیکیج ہے.
دین زندگی گزارنے کے اصول ہیں، جیسے لائف سٹائل ہے. آج کی دنیا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لائف سٹائل. لائف سٹائل ہے دین. اب یہ آپ کا لائف سٹائل وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں کہ کیا ہمارے بلیف وہی ہیں جو انہوں نے فرمائے، ہمارے احکام اسی کو فالو کرتے ہیں، یا پھر اخلاق ہمارا کیسا ہے، کردار ہمارا کیسا ہے. اب اخلاق دیکھیں آپ، امام کے ساتھ ایک ان کے ماننے والا جا رہا ہے اور اس نے اپنے غلام کو کچھ غلط کہہ دیا الفاظ. تو امام نے سختی سے اسے بولا کہ ہمارے چاہنے والے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. غلام تھا. یا اور بہت سارے ایسے واقعات کہ جہاں امام فرماتے. تو امام نے جو شیعہ یا ان کے ماننے والے ہوں، شیعہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت دوست ناراض ہو جائیں، نہیں، امام کے ماننے والے، ان کے لیے امام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. وہ بہرحال میں آج مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے کہ امام نے کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقل ہے. یعنی عاقل ہونا، عقل کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ہماری دنیا کی لائف سٹائل میں تو عقل کا اتنی گفتگو نہیں ہے. انٹلیکچوئل جسے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی ڈیفینیشن میں انٹلیکچوئل کچھ اور ہے. امام کی تعریف میں عقل کیا ہے؟ امام حدیث میں مفہوم آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جو عقل خدا کی طرف لے جائے وہ سالم ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ ادراک کرنا، درک کرنا، کیلکولیٹ کرنا، تجزیہ تحلیل کرنا، دو کو چار، یہ عقل کا کام ہے. یہ عقل اسی سے کرتی ہے. ہماری جو کتاب اربع ہیں اس میں جو ہماری اصول کافی ہے، اصول کافی کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھی مولانا صاحب، ہماری 4 کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کتاب اربع، اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ عقل اور جہل، اس کا ٹاپک ہی عقل اور جہل ہے. تو جن کی کتاب کا پہلا موضوع عقل ہو اور خدا نہ خواستہ ان میں عقل نہ پائی جائے تو پھر آپ دین کہاں سے لیں گے؟ تو عزیزان محترم، گھبرائے نہیں، میں آپ کو پریشانی نہیں دوں گا. آپ کے چہروں سے پہلے دن ہی گھبراہٹ نظر آ گئی. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. عزیزان محترم، جس درس یا جس درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کو یونیورسٹی آف امام حسین کہتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہر کسی کو ایڈمیشن نہیں دیتی. اس میں داخلے کی شرائط ہیں، اور جب داخلہ مل جائے تو اس یونیورسٹی کی ڈگری لینا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بغیر ڈاکیومنٹ لیے آپ کربلائی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کربلا میں لوگ آئے تھے، جو امام کے ساتھ آئے تھے وہ الگ تھے، جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ الگ تھے، اور دونوں کے کریکٹرسٹکس بھی الگ تھے. تو وہ انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، حیثیت، وقار، عزت، اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ اگر انسان اس کی طرف بڑھا ہے تو سالم عقل چاہیے. کربلا صرف جذبات کا نام نہیں ہے. صرف جذبات تھا تو مطلب نہیں، ایسا نہیں.
امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں خدا ایسے نہیں اپنے بندے کو کہہ رہا کہ اے اطمینان پانے والے نفس راضیہ تم مرضیہ، میں بھی تجھ سے راضی اور آپ بھی مجھ سے راضی. یعنی خدا جب رضایت دے رہا ہے دونوں طرف رضایت ہے، یعنی بندہ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پروردگار بہت مشکل ہے زندگی میں، لیکن تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بھائی اللہ راضی ہے بھی میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسا نہیں تھا. یہاں قربانی نہیں ہے. کیا بولو کہ قربانی امام حسین نے قربان تو وہ اب کرتے ہیں نا کہ میں قربان کر رہا ہوں، نا ایسا نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہے امام کے پاس وہ خدا کا ہے. یہاں کچھ دینا سیکریفائس نہیں ہے، اصل ہے ہی پروردگار تیرا. تبھی تو کہا راضیتم مرضیہ، یا امام کے اپنے جملے رضن بے قضائی، مطلب راضی ہوں میں. یعنی میں ایسا نہیں دے رہا کہ وہاں پروردگار ہوتا اب تو آ گئی ہے اب میں دینا پڑ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے ذہن میں. یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں پر جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا کو دینے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ پروردگار ایسا نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر. کاش کہ ہم ان جملوں کو سمجھتے کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیے. اللہم صلی علی محمد. کہ جب بی بی اپنے بھائی کے بدن پہ پہنچی ہیں تو کیا فرمایا؟ تقبل منا. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، کہا پروردگار قبول کر لے. بہت فرق ہے کہ جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں. نہیں، یہ ہستی تک پہنچنا سالم عقل سالم چاہیے، سوچتی ہو. جنہوں نے اپنی قربانی دی انہوں نے جذبات میں تھوڑی دی تھی قربانی. ان کو پتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے. اگر جنت کی محبت ہوتی تو رات کو چلے جاتے، کوئی ڈیزگنیشن پوسٹ ہوتی تو چلے جاتے. امام راضی ہو جائیں تو امام نے تو فرمایا چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں. انہوں نے ادراک کر لیا تھا، کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ بغیر امام کے کوئی زندگی نہیں ہے. جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ امام ہے، جسے حیات کہتے ہیں وہ امام ہے. اس میں معنی نہیں رکھتا بغیر امام کے زندہ رہنا. اصل زندگی نہیں ہے کوئی امام نہیں ہو. اسی لیے ان کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے. عزیزان محترم، جو گرتا رہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کیا، اس نے بھی یہی پوچھا مولا راضی ہیں آپ؟ یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیا سوچتے تھے اور یہ کیا سوچا انہوں نے؟ عزیزان محترم، آپ جائیں کربلا میں آپ دیکھیں، ہمیں 2 حرم نظر آتے ہیں، باقی حضرت ہور تھوڑے فاصلے پر ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی وہیں پر دفن ہے سارے. حبیب ابن مظاہر کی چھوٹی سی جگہ ہے، باقی تو مطلب یہ کوئی چھوٹے لوگ تھے. ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے اس خورشید کے سامنے خاموش ہیں کہ جو حسین ابن علی ہے. اصل روشنی امام کی ہے، اس روشنی کے سامنے یہ ستارے خاموش ہیں. ورنہ آپ ادھر ادھر جائیں، ائمہ اصحاب کے مزار بھی ہیں، ہجر ابن عدی کا بھی ہے، حضرت سلمان فارسی کا بھی ہے، بہت لوگ. ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب امام حسین سے روشنی لے رہے ہیں. اصل روشنی حسین ہے. اب اس تک پہنچنا یعنی کیلکولیٹ. مائنڈ اٹھے مجلس میں آ گئے. میرا آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے مجلس میں آنا، یہ تو امام کا کمال ہے جو ہمیں بلا لیتے ہیں ہر سال ہم آتے ہیں مجلس کرتے ہیں. عزاداری جو ہم کر رہے ہیں عزاداری، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہمارے مشن کو قیامت تک چلاتے رہو. اور اس سے اچھی اور کیا جگہ کہ انسان اسی میں مر بھی جائے، دنیا میں چلا جائے. عزیزان محترم،
تو یہاں پر یہ جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں میں پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ عاقل ہونے چاہیے، عقل ان کے اندر ہونی چاہیے. اور آج دنیا جس انٹلیکچوئل کی بات کرتی ہے، عقل کی بات کرتی ہے، اصل دنیا پرستی میں عقل زائل ہو جاتی ہے. دنیا میں جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہو عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل نہیں رہتی، زائل کر دیتے یہ عقل. جس کو ہم کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ یہ جس چیز کو ترقی سمجھتے ہیں یا جس چیز کو آزادی سمجھتے ہیں، آج کے جملوں میں لائیں کہ جی آزاد ہونا چاہیے، انسان آزاد ہونا چاہیے، خاتون آزاد ہونی چاہیے، یہ اسلام نے پابندی لگائی ہوئی ہے، چادر پہنو، حجاب پہنو، بغیر اس کے گھومو پھرو، اصل یہ آزادی ہے، جو دل چاہے کرو، کھاؤ پیو جو دل چاہے. یعنی یہ جو غرائز ہیں، یہ جو اندر لسٹ ہے، شہوت ہے، یہ تو شہوت حیوانی ہے. یہ تو حیوان ہے جو آزاد ہے. حیوان کو آپ پوچھیں جہاں رک جائے کچھ بھی کر لے، حیوان ہے. آپ اس کو بولتے ہیں مطلب یہ کیا کر رہے ہو روڈ پہ کھڑے ہو کے؟ حیوان کو، حیوان ہے وہ، جانور ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے. جانور کو آپ بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، واش روم میں جاؤ. پیٹ جن کے ٹرین ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جانور سے توقع بھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے توقع؟ آپ کیا چیز کم ہے اس کے اندر؟ کیا چیز کم ہے؟ عقل. اور وہی چیز اگر انسان کر رہا ہو، قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ان کو عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں. بل اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں. نہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ یہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ یہ ذہن سے سوچتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت کے اندر ہے. یعنی غافل ہونا جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. عزیزان محترم، سید الشہداء کی یہ جو کشتی ہے یہ عقل کو زندہ کرنے کے لیے ہے. یہ جو دفن ہو گئی ہیں عقلیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے. اور اگر یہ مجلس اور مکتب عقل کو روشن نہیں کرے گا، عقل کو تراشے گا نہیں، عقل کو صحیح نہیں کرے گا تو کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی مجھے بتا دیں کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا درسگاہ ایسی ہو کہ جو انسان کی عقل کو رشد دیتی ہو، پڑھاتی ہے آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اے آئی بنائے. میجورٹی تو کیپٹلزم ہے سب کے اندر بھی، اس میں بھی آپ کو غلامی بنانا سکھاتے ہیں، آپ کو انسان بنانا. ڈاکٹر بن گئے، 7 سال پڑھا، محنت کی، ڈگری لی، مریض آیا، پہلے اس کو بولتے ہیں پہلے مر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نہیں پہلے پیسے دو. تو کیا عقل ہے؟ عقل تو نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ سب بیٹھ گئے، بیٹھے بھی ہوئے ہیں. اور انسانیت کے لیے، یا مثلا آپ سوچیں فلسطین اور غزہ کی سچویشن جو اس ٹائم پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں. کتنے ہزار بچے مار دیے گئے، شہید ہو گئے. کتنی عقلوں میں یہ بات آئی کہ اسے بیدار ہونا چاہیے؟ کتنی عقلیں، کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، کیا کیا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے رہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں پیو، ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے کسی سے. بھائی جو چیزیں آپ کو پتہ ہے یا آپ کی تحقیق ہے کہ مطلب یہ چیز انڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے کسی چیز کے لیے، تو آپ آلٹرنیٹ پی لیں، اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گا. نہ کھائیں کوئی چیز. عقل کیا کہتی ہے آپ کو؟ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یا خرید رہا ہوں، یہ پیسے کہیں نہ کہیں کسی فلسطینی بچے کے اوپر ایک گولی یا بم کی صورت میں گریں گے. آپ یہ بات بچے کو سمجھائیں، بچہ سمجھ جائے گا. اور سب سے زیادہ بائیکاٹ بچوں نے کیا ہوا ہے گھروں میں.
بڑوں نے تو بولا کھاؤ بھائی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لوگ ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بچے سمجھ جاتے ہیں، بچے نہیں کھاتے. اس کا مطلب کیا؟ بچے کی عقل سالم ہے، ہماری عقل سالم نہیں ہے. ذہن محترم، خوب یہ سمجھنے کے لیے سید الشہداء کربلا ہے کہ قیامت تک کی عقلیں بیدار رہیں، کھو نہ جائیں. دنیا کا جو سسٹم ہے نا، یہ عقلوں کو سلانے کے لیے. سوچو نہیں، تمہارا کام سوچنا نہیں ہے، سوال نہیں کرو. کتنا پیسج گزرا اسلام کے اندر جہاں سوال منع تھا. دشمن کون ہے؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو. دشمن کون ہے؟ کیوں؟ نمازیں پڑھو، تمہیں اس سے کیا؟ روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، ہمارے ہاں زیارتیں کرو، سارے کام کرو. کربلا اصل کہاں ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ نہیں مولانا صاحب، یہ تو سیاسی باتیں ہیں، اس کا کیا تعلق مذہب سے؟ آپ امام حسین کے فضائل پڑھیں، آپ علی علی کروائیں اور گھر جائیں. مولانا صاحب، آپ کو آپ کا لفافہ مل رہا ہے، آپ کو اس سے کیا؟ آج کا یزید کون؟ آج کی کربلا کیا؟ ہمارا کام نہیں ہے مولانا صاحب یہ. ہم تو آئے ہیں رونے کے لیے، ہم تو ماتم کریں گے، گھر چلے جائیں گے، ہمیں کیا؟ فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں، مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں، گھر برباد ہو گئے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. مولانا صاحب ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو پئیں گے. تو یہ تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کربلا میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قربانی دے دی، اور جب وہ لٹا ہوا کارواں کوفہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تھوڑی پتہ ہے کہ کون آئے تھے، یہ تو باغی تھے. اللہ اکبر. اذان محترم، تاریخ تکرار ہوتی ہے. اگر بیدار نہیں ہوئے تو ہمارا بھی وہی ہوگا جو دوسرے کا ہو رہا ہے. خاموشی جرم ہے، جرم. اور عقل کی گفتگو نہ کرنا حسین کے مکتب میں مظلومیت ہے امام کی. صرف جذبات، بس جذبات ضروری ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جذبات نہیں ہونے چاہیے، جذبات امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہیں جذبات. انسان کی عاطفہ ہے اس کے اندر، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن عقل کو سلا دو. یہ اسٹریٹجی ہے دشمن کی کہ عقل سے کوئی نہ سوچے. اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اب کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کی عقل ویسی ڈائلیوٹ ہے. اور یہ جو ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ، اس کی جو الگورتھم ہے اس کو بھی ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کی عقل خاموش. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنے کے لیے کھولا تھا؟ مولانا صاحب کی مجلس. تھوڑی دیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں. ڈیزائن ایسا ہے اصل اندر. اذان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا اور بہت خراج تحسین ہے آپ لوگوں کو جو آپ اتنی خاموشی سے مجلس سنتے ہیں. اذان محترم، عقل سالم رابطہ چاہتی ہے. اگر رابطہ ہو گیا بس ہی. شہید نے اپنی کتاب، جو شہید ہو جاتے ہیں، جو ان کو پتہ ہوتا ہے شہید ہونا ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں. ایک شہید ہے، جب وہ 13-14 سال کا تھا تو وہ پکنک پہ گیا، جیسے پکنک پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو اسے انہوں نے چائے کا پانی لینے کے لیے کیتری، تہران کے باہر پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں وہ پکنک پہ گیا، ان کا پانی لے آؤ جا کے.
تو وہ پانی لینے کے لیے گیا تو پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں تھیں، آبشار تھے، پانی. تو جیسے ہی وہ دیکھا تو اس نے کچھ دیکھا، اس نے دیکھا وہیں بیٹھ گیا اور خدا سے گفتگو کرنے. جب عقل سالم ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا 13 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے. 13 سال کا بچہ بھی کیا کہتا ہے؟ موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. عقل. اس 13 سال کے بچے، وہ جو لڑکا تھا، بیٹھ گیا، کہا پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں، تو جانتا ہے. وہاں پر کوئی گناہ تھا، ایسے کوئی خواتین اپنے فیملی کے ساتھ، کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چاہوں تو یہ خدا گناہ کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر تو دیکھ رہا ہے. عقل سالم ہو تو خدا نظر آتا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اٹھا، اس نے چلنا شروع کیا تو جو پتھر تھے کناروں پہ اس میں سے اسے آواز آنا شروع ہو گئی، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. 13 سال، عقل سالم. کتنا سسٹم دنیا کا بنایا ہوا ہے، ہماری عقل سالم نہ ہو. اذان ہوتا. حدیث بہت طولانی ہے، میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، میں وہ یہاں نہیں پڑھوں گا، کہ جو امام رضا علیہ السلام نے سالم عقل کی نشانیاں بیان کی. چھوٹا چھوٹا کہیں درمیان میں آیا تو آپ کی خدمت میں نہیں. یہ ایک پہلی چیز ہے کہ اس کو ہم کوشش کریں کہ ماہ محرم آیا ہے اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں. زن محترم، ہمارا وقت کا امام ہماری سالم عقل کا انتظار کر رہا ہے، جہاں یعنی آپ لاجیکلی اپنے آپ کو منطق سے یہ دلیل دیں گے کہ مجھے امام کی ضرورت ہے. ابھی تو ہم بولتے ہیں نا اللہ جل اللہ جل، شاید زبان سے بول رہے ہوں، لیکن جب آپ کا وجود پکارے گا کہ مولا مجھے آپ کی ضرورت ہے، پھر امام آئیں گے. عزیزان محترم، اس 10 دنوں میں کوشش کریں کہ ہم ایک ایک قدم اپنے امام تک پہنچیں. یہی فاصلہ ہمیں امام کے قریب کرے گا، اور ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ مجلس جو ہے وہ توسل، گریہ، یہی ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے گا. عزیزان محترم، ہم کیسے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، کیونکہ پہلی دن گزر گیا ہے اور دوسری رات ہے، اور بزرگ یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس مسلم کو امام حسین نے بھیجا اس کی عقل کیا ہوگی. آپ جانتے ہیں جب کوئی نمائندہ ریپرزنٹیٹیو بھیجا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، وہ کسی کو اپنا نمائندہ بھیجتی ہے آپ کے پاس، تو نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو اس پوری کمپنی کو ریپرزینٹ کرے. جیسی وہ کمپنی ہے نمائندہ بھی ویسے ہونا چاہیے. اب آپ کے سامنے کوئی ایسے مطلب کوئی بچہ آ جائے کسی بڑی کمپنی میں، تو آپ بولیں گے بھائی کمپنی ہے تو کمپنی ٹھیک نہیں ہے، یا پھر کمپنی نے کس کو بھیج دیا یہ. عزیزان محترم، امام حسین وقت کے امام، اور جو نمائندہ ہوتا ہے نا وہ اس شخص کی عقل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں حضرت مسلم کی کیا فضیلت ہوگی کہ جسے امام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں بھیجا. جاؤ مسلم، لوگ ہمیں خط لکھ رہے ہیں، آپ کوفہ جائیے. لوگ تیار ہیں، لوگوں کے پاس بھیجا. عزیزان محترم، یہ تاریخ کا ہر پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام نے اپنا نمائندہ کیوں بھیجا. امام دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں، 12,000 18,000 خط لکھے. واٹس ایپ نہیں ہے آج کی طرح ہماری طرح کہ مولانا صاحب آ جائیں اتنے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں فارورڈ کر رہا ہے.
یہی نہیں پتا ہوتا ہمیں. اچھا ہم لوگ بغیر دیکھے ہی فارورڈ کر دیتے ہیں. ابھی کچھ ہو گیا یہ نہیں. اب قرآن عزیزان محترم قرآن کہہ رہا ہے تصدیق تو کرو پہلے خبر کی. یہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا, بغیر دیکھے فارورڈ. میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہیں دیر سے پہنچے. واٹس ایپ کے میسیجز نہیں تھے کوفہ والوں کے. کوفہ والوں نے خط لکھے تھے اور ہر خط کے نیچے شخص کا نام تھا اس شہر کے. 12,000 یا 18,000 اور روایتیں مختلف ہیں. ان کے پاس امام نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ ہم نمائندہ بھیج رہے ہیں, اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا, ایسی ہوگا. ہمیں بلا رہے ہو, چلو بھائی. لیکن کیسے لوگ تھے, انہوں نے حضرت کوفہ کے ساتھ کیا کیا. بڑی بڑی پرسنالٹیز, بڑی بڑی شخصیت کہ جو خواص تھیں, انہوں نے کیا کہا, بولا نہیں ہم امام آئیں گے, ہم تو امام کا لیٹر لے کر آئے ہیں, امام کا نامہ لے کر آئے ہیں. نہیں ہم امام آئیں گے. جیسے ہم غریب چھوٹے موٹے طالب علم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ کر لو, ابھی یہ کر لو. نہیں مولانا, امام کہیں گے تو ہم کریں گے. بھائی ابھی امام سے انشاءاللہ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے سب کا, اللہ کرے. جب تک امام نہیں ہے تب تک کیا کرے, چھوڑ دیں کیا, کچھ نہیں کریں, بیٹھ جائیں, کچھ تو کرنا ہے. ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں کیس آیا ہوا ہے, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, زخمی ہے, خون نکل رہا ہے, سرجن نہیں ہے ہاسپٹل میں. ہاسپٹل کی انتظامیہ کیا کرے, سرجن نہیں ہے, مار دے بندے کو, پٹیاں لگائے, دوائی دے, کچھ تو کرے. امام غیبت میں ہے, امام نہیں ہے, امام غیبت کے پردے میں. ابھی کیا کریں, کچھ نہیں کریں دین کا, کسی کو تبلیغ نہیں کریں. کریں جتنا ہو سکتا ہے, بہرحال کریں. ایمرجنسی ہے نا, ایمرجنسی میں جو ہو سکتا ہے اچھا کریں گے. امام خود تشریف لے آئیں گے. مسلم امام کے نمائندے. کیا کیا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے مانا. بہرحال ایک بڑی تعداد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر اس کے بعد دشمن نے ایسا کام کیا کہ سب نے حضرت مسلم کو چھوڑ دیا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جان محترم. اس کا مطلب کیا تھا, اس کا مطلب تھا کہ جو بلا رہے تھے وہ جذبات میں تھے, عقل نہیں تھی. کیسے ہو سکتا ہے ابن زیاد لوگوں کی تلواریں خرید لے, تلواریں خرید لی اس نے. جو امام کے لیے, جب امام کو شخص ملا رستے میں تو امام نے سے پوچھا کوفہ کی کیا خبر, کہا مولا دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اللہ جل مولا آ جائیے, صرف جملے آپ کے ساتھ ہیں, باقی میرا کردار آپ کا ماننے والا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک اور مسلم یا کوئی اور جو امام کے پیچھے آپ کو امام کی دعوت دے رہا ہو وہ دنیا سے چلا جائے. حضرت مسلم جس طریقے سے آئے, اور پہلی بہرحال مجلس ہے اور ہمیں حضرت مسلم ہی سے توسل بھی کرنا چاہیے اور امام کی غربت کو بھی سمجھنا چاہیے. حضرت مسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھائی تو ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی. دن گزر گیا. خوبی یہ تھی کہ حضرت مسلم کے اندر تبدیلی نہیں آئی. لوگوں نے کچھ بھی کہا, ہزاروں کی تعداد ہے, مسلم وہی ہے. رات کی نماز مغرب عشاء پڑھی, مسلم اکیلے ہیں, کوئی نہیں ہے. لیکن مسلم میں تبدیلی نہیں آئی. یہ نہیں سوچا کہ لوگ نہیں ہیں میں بھی چلا جاؤں, نہیں. امام نے بھیجا ہے. انسان محترم, امام کو سمجھنا ہے چند دن
امام کو سمجھنا ہے۔ جسے امام سمجھ میں آ جائے گا اسے پھر دنیا کچھ دے بھی نہیں سکتی، اور اسے دنیا سے لینا بھی کچھ نہیں۔ حضرت مسلم کوفہ میں رات کی تاریکی ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ہر کوئی خوف سے اپنے گھروں میں، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا خوف، کسی کو مال کی لالچ۔ آپ تصور کریں، اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امام زمانہ کسی کو بھیجیں اور ہم اس کا کیسا استقبال کریں گے، اور اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں اور وہ امام کا نمائندہ تنہا کھڑا ہوا ہو۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوفہ کی گلیاں اور مسلم کی تنہائی، دیوار سے ٹیک لگا کر مسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، شب غم شروع ہو چکے ہیں، عزا خانہ سج چکا ہے، سیاہ لباس تن پر آ چکا ہے، ہر جگہ علم سیاہ ہو چکے ہیں، گویا کوئی غم کی داستاں ہے۔ ایک ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے، گھروں گھروں میں، امام بارگاہوں میں وہ ماں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے پاس آئے گی۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھیں اور امام حسین پر گریہ کریں۔ یہ خوش قسمت ہے آدمی۔ یہ آنسو سب کے نصیب میں نہیں ہوتے، یہ دعائیں ہیں ماں باپ کی کہ انہوں نے ہماری پرورش ایسے کی کہ ہمیں یہ عزاداری نصیب ہوئی۔ مسلم کھڑے ہوئے ہیں، ایک خاتون باہر آئیں، دیکھا، کہا تمہیں نہیں پتا شہر کے حالات کیسے ہیں، گھر جاؤ۔ کہا میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں غریب الوطن ہوں۔ کہا کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا مدینہ سے ہوں، مدینہ کا سننا تھا۔ خاتون کا مدینہ والوں سے بڑا تعلق تھا۔ مدینہ سے؟ کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہوں، بس یہ سننا تھا۔ کہا کون ہو؟ جب مسلم نے تعارف کروایا تو فوراً گھر لے آئے۔ مسلم رات کو عبادت میں مشغول رہے، مسلم جانتے تھے یہ آخری رات ہے، خدا کی عبادت کر لی جائے۔ دوسرے دن حضرت مسلم پر حملے، جنگ، بنی ہاشم تھے، مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا، لیکن دھوکے سے حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ لے کر آئے دربار میں، حضرت مسلم کے خون بہہ رہا ہے۔ کہا کوئی وصیت ہے؟ حضرت مسلم کی کچھ چیزیں تھیں، ایک شخص کو دیکھا، اس کو بولا کہ یہ کر دے گا، اس کو کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت اور کی، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو میرا پیغام دے دے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ ہاں عزادار، آہو بقا، ابتدائے عشق ہے، آنکھوں کو نم ہونے دو، آہو بقا بلند ہونے دو۔ آواز یہ میری جا کے ٹکرائے کربلا سے کہ کوئی غریب کہیں بیٹھا حسین کو یاد کرتا ہے۔
عزیزان محترم، مسلم کو لے کے جا رہے تھے نا، مسلم رو رہے ہیں، مسلم گریہ کر رہے ہیں۔ شخص نے کہا ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ رونا پڑے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں ان کے لیے رو رہا ہوں جو بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ساتھ دیں گے، میرا مولا گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلم کو اپنا نہیں مسئلہ تھا۔ دارالعمارہ میں مسلم کو چڑھایا، پانی دیا، خون کے قطرے ظرف میں آئے، ایک پیالہ گیا، دوسرا آیا، پھر خون کے قطرے آئے، 3 دفعہ ہوا، مسلم نے پانی نہیں مانگا۔ اور مسلم پانی کیسے پیتے کہ جب مسلم کے بادشاہ نے، ارباب نے پانی نہیں پینا، مسلم کیسے پانی پیے؟ یہی تو کمال ہے عزیزان محترم کہ سب سے پہلے امام حسین نے جب سب ختم ہو گیا نا، اور تلوار کے سہارے سے روز عاشورہ اپنے آپ کو سنبھالا ہے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سب سے پہلے کہا اینا اینا مسلم، کہاں ہو مسلم؟ مسلم جانتے تھے پانی نہیں پیا، گردن تن سے جدا ہو گئی، بدن عمار سے نیچے آیا۔ اللہ، یہ ہے قربانی۔ عشق کی داستان کی ابتدا یہی ہے، سر کٹوانا ہے۔ مسلم آنا ہے کربلا کی وادی میں، سر کٹوانا پڑے گا۔ جب وہ قاصد کوفہ والے امام حسین کو ملے، امام جانتے تھے علم امامت کب حضرت مسلم شہید ہوئے، لیکن جب وہ 2 لوگ کوفہ سے امام کے پوچھتے، امام نے پوچھا کوفہ کے حالات، اللہ اکبر، کہا مولا اکیلے میں بات کرنی ہے؟ کہا نہیں، یہاں سب محرم ہے، سب کے سامنے بات کرو۔ کہا جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں نا تو مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں اللہ اکبر شروع ہو گئی کربلا، اجڑنے والا ہے گلستان زہرا، بکھرنے والے ہیں یہ پھول گلشن زہرا کے۔ کہا مسلم کو باندھ کر رسیوں سے گلیوں میں، بلکہ یوں کہیں کہ حضرت مسلم اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، اللہ اکبر، علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، مسلم گلیوں کو تیار کر رہے ہیں، شہزادیاں آنے والی ہیں۔ ہاں زاداران محترم، جب امام حسین کو یہ خبر دی، انہوں نے خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کی آنکھ میں کوئی اور آنسو نہ آئے سوائے حسین کے، اور رزق گریہ مانگیں، ان چند دنوں میں مانگیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، قیامت میں اگر کوئی چیز جائے گی تو یہ آنسو جائے گا، کچھ نہیں ہے مولا اسی آنسو کے صدقے، گناہگار آیا ہوں، خطا کار آیا ہوں۔ ہاں زاداران محترم، امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، بس ایک لمحہ، ایک مقام اور آپ سے التماس سے دعا، حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، پیار کیا، نوازش کی، ہاتھ رکھا، بنی ہاشم کی بیٹی ہے، پہچان گئی، ہاں ماموں جان،
बाबा खैरियत से हैं? एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई इस वाक़े को देख रही है। क्या देख रही है? कि जब बाप चला जाता है तो सर पे हाथ फेरते हैं, प्यार किया जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 10 मुहर्रम को ये कानून बदल जाएगा। जब आपके बाबा जाएंगे, आपके सर पे हाथ नहीं फेरा जाएगा, आपसे प्यार नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको तमाचे पड़ेंगे, आपको ताज़ियाने पड़ेंगे, आपके दामन को जलाया जाएगा।